الحمد لله الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ماں بہنوں، آج کا جو درس قرآن ہے وہ یقین کے اوپر ہے کہ انسان کا یقین اگر درست ہوگا تو ان کے سارے جو اعمال ہیں وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے درست ہوتے ہیں۔ مثال سے بات کو سمجھنا کہ پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے، اگر پوری لائٹ ہوگی تو یہ بلب جو جل رہے ہیں یہ پورے روشنی دیں گے۔ اگر پیچھے سے لائٹ کو مسئلہ ہوگا، بجلی کمزور ہوگی تو یہ جو بلب ہیں جو روشنی دے رہے ہیں ان کے اندر کمی آ جائے گی، ان کی روشنی کے اندر وہ طاقت اور وہ مقصد ہے کہ وہ پاور نہیں رہے گی جو پہلے پوری لائٹ کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی انسان کی مثال ہے، اگر اس کا یقین درست ہوا، اس کے یقین کے اندر پختگی ہوئی تو ایمان کے اندر پختگی ہوگی اور اعمال کے اندر پختگی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا یقین کا درست ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یقین اس طرح بن گیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کے دلوں کے اوپر ایسی محنت کی تھی۔ وہ صحابہ جو اسلام ایمان لانے سے پہلے ایک دوسرے کے جان لینے کے لیے تیار تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے دلوں کے اوپر محنت کی، محنت کرنے کے بعد ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری بنائی اور ان کا یقین بنایا، تو یہی صحابہ جو جان لینے والے تھے پھر ایک دوسرے کے اوپر جان دینے والے بن گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یقین بدل دیا، یقین کے اوپر محنت شروع کر دی۔ آج ہمارا یقین، میں کہتا ہوں کہ میں پیسے کماؤں گا، میرے پاس پیسے آئیں گے، میری ضروریات پوری ہوں گی، میرے پاس موٹر سائیکل، گھر، یہ چیزیں ہوں گی تو میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 4 ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، 4 ایسے چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ان چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ناکام ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں مال ہوگا تو کامیاب ہوں گے، ہمارے پاس لوگوں کی اکثریت ہوگی تو کامیاب ہوں گے، ہمارے پاس حکومت ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے ہاتھ چومنے والے لوگ زیادہ ہوں گے تو اکثریت ہوگی تو پھر کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو رد فرمایا کہ اگر مال کے اندر کامیابی ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی بھی قارون کو ناکام نہ کرتے، وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو کر جاتا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا
کہ ایک جماعت قارون کے خزانے کو اٹھانے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ وہ جماعت اونٹوں کی لے لو، گھوڑوں کی لے لو، خچروں کی لے لو، انسانوں کی لے لو، اتنی ایک مضبوط جتھا، ایک جماعت تھی کہ جو قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کر چلا کرتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس قارون کے مال کو بھی اور اس قارون کو بھی زمین کے اندر دھسا کے بتلا دیا کہ مال کے اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے تو اللہ کے احکامات کے اندر ہے۔ ایک مثال کہ مال سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری مثال، ہم کہتے ہیں حکومت و کامیابی ہوگی۔ فرعون کے پاس حکومت تھی، حکومت آئی تو انہوں نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کو حکومت کا گمنڈ آ گیا۔ اللہ پاک نے کہا حکومت اس کو ہم نے دی عارضی، لیکن اگر حکومت کے اندر کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہو کر دنیا سے جاتا، ناکام ہو کر دنیا سے نہ جاتا۔ تیسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اکثریت کے اندر کامیابی ہوتی تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ اکثریت کے اندر بڑی پختہ تھی۔ اکثریت سے مراد کہ بڑی تعداد تھی ان کی، بڑے لوگ تھے۔ اگر اکثریت کے اندر کامیابی ہوتی تو کبھی بھی لوگ ناکام نہ ہوتے، بنی اسرائیل کو اللہ پاک کامیاب کرتے۔ لیکن دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ عذاب آئے ہیں تو وہ کون سی قوم ہے؟ وہ بنی اسرائیل قوم ہے۔ ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہزاروں کی تعداد کے اندر اللہ نے ان کے مقصد ہے کہ قوم کے اندر پیغمبر بھیجے، لیکن وہ نئی بات مانتے تھے، اپنی ہر دربی کے اوپر تھے کہ تم بڑے آئے ہو، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دے۔ جیسے آج کسی کو کہہ دے کہ تم اپنی بیاہ شادی کے اوپر مہندی نہ کرو، یہ رسم و رواج نہ کرو، یہ ہاتھ کے اوپر گانا نہ باندھو، یہ چیز نہ کرو، گھر کے اندر ٹی وی مقصد ہے کہ یہ ڈش نہ رکھو، تو لوگ کہیں گے کہ لو جی یہ نیا مولوی آ گیا ہے، پہلے کیا مسئلے تھے، ہمارے تو باپ دادا چلتے آ رہے ہیں، یہ گڈولی بھرتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، دور جاتے ہیں، مہندی کی رسم کرتے ہیں۔ تو جیسے آج ہم کر رہے ہیں اسی طرح پہلے کافر کرتے تھے۔ جب کافروں کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی جا کر دعوت دیتے تو کہتے کہ ہم تو پاگل ہو، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے، تو وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو آگے رکھتے تھے۔ یہی وجہ آج ہماری ہے، ہم اپنے جو پرانے لوگ ہیں، پرانے رسم و رواج ہیں، ان کو لے کے بیٹھے ہیں، دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ چوتھی جو علامت بتلائی کہ ہاتھ چومنے والے، آج کہتے ہیں جی ہمارا تعلق کسی اچھے پیر سے ہوگا تو پھر بخشش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خاندان میں سے کو چند لوگوں کو، جن کے اندر جو روایت مشہور ہے وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ فرمایا اے عائشہ اس گمان میں نہ ماری جانا کہ تو محمد کے اہل میں سے ہے، اگر تمہارے اعمال کے اندر کمی ہو گئی تو یہ محمد بھی کل تمہاری قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے ہاتھ چومنے سے کام نہیں بنتا، جو قرآن کو چومے گا، جو قرآن کو چمٹے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو چار لوگ آپ حضرات کو بتلائے کہ اگر ان چاروں چیزوں کے اندر کامیابی ہوتی تو کبھی بھی یہ چار قسم کے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے اہل کو بتلایا کہ ہاتھ چومنے والوں کے اہل میں سے کامیابی نہیں، کامیابی اللہ کے احکام کے اندر۔ اگر پیسے کے اندر کامیابی ہوتی تو قارون ناکام نہ ہوتا، حکومت کے اندر کامیابی ہوتی تو فرعون ناکام نہ ہوتا، اگر اکثریت کے اندر کامیابی ہوتی تو کبھی بھی بنی اسرائیل کی قوم ناکام نہ ہوتی۔ یقین کے اوپر ایک واقعہ بات ختم۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بسطام کے رہنے والے تھے۔ بسطامی اس لیے ان کو کہتے تھے کہ وہ بسطام علاقہ کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو بسطامی کہتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے کو تھا، جیسے ابھی قریب آنے کو ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے ہاں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، اکیلا چلا جاؤں، میں اپنے اللہ کے لیے وقت نکالوں، لوگوں سے دور ہو جاؤں۔ بسطام میں لوگ میرے بڑی پوجا کرتے ہیں، بڑے میرے نام لیوے ہیں، لوگ مجھے کوئی یہ ہدیہ دے رہا ہے کہ وہ ہدیہ دے رہا ہے، مجھے لوگ بزرگ سمجھتے ہیں، تو میں ایک قصبے سے دوسرے قصبے چلا جاتا ہوں جہاں مجھے کوئی جانتا نہ ہو۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، چل اے بلیا اوتھے وسیے جتھے ہون سارے انے، چل اے بلیا اوتھے وسیے جتھے ہون سارے انے، نہ کو تینوں جانے نہ کو تینوں منے، یعنی وہاں جا کر بستا ہوں، وہاں جا کر بسیرا ڈال لیتا ہوں جہاں لوگ میری مقصد ہے کہ ہاتھ چومنے والے لوگ، میرے ساتھ عرس محبت رکھنے والے کوئی بھی نہ ہو، میں اکیلا ہوں اور میرے اللہ کی ذات ہو، میں اپنی عبادت کروں۔ پچھلے زمانے کے لوگ اپنے
آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کے لیے وقت نکالتے تھے، آج اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، لوگوں کے لیے وقت ہے۔ فحش کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے جائز کام ہے، تمام انبیاء کا شیوہ ہے مقصد ہے کہ رزق حلال کمانا، لیکن اللہ نے کہا کہ جو میرا حکم آ جائے تو پھر دنیا کے سارے کام چھوڑ دو، ان کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ 5 منٹ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے جی، رات کو جی یہ تھا، یہ کپڑے ٹھیک نہیں تھے جی، میرے مال مویشی بڑے زیادہ ہے جی، تو میں اس میں مشغول ہو جاتا ہوں، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہیں پوچھو گی۔ تو بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ چل پڑے، دوسرے گاؤں میں چلے گئے، جا کر پڑاؤ ڈال لیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز پڑھی، لوگوں نے کہا، لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دوسرے قصبے سے آیا ہے، کوئی مہمان ہے، پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ جی میں بستام سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، میں نے پورا مہینہ آپ کی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اعتکاف کر لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہے؟ کہاں سے کھاؤ گے؟ کہاں سے پیو گے؟ تو وہ آج کل ہمارے یقین والے تو بندے تھے نہیں کہ آپ جی ایسے کریں، اللہ پاک بڑے رحیم ہے، کریم ہے، آپ کھانا لے آیا کریں، اللہ اس کا اجر دیں گے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے دین کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اللہ ہی میرے رازق ہے، اللہ میرا بندوبست کریں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ جائیں۔ وہ آدمی پوچھ کے چلا گیا، وہ کہتا کیسا پاگل ہے، اللہ انتظام کریں گے، اسباب کو جھٹلا رہا ہے۔ آج کہتے ہیں نا کہ اس اسباب کو اپناؤ، وہ تو اسباب کا انکار کر رہے۔ دوسرا آدمی، مغرب کی نماز کے وقت آ گیا، مغرب کی نماز کے وقت آیا، 2-3 بندوں نے پھر پوچھ لیا کہاں سے آئے ہو بھائی؟ جی میں بستان سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ میں نے آپ کی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے 1 مہینہ۔ اچھا بھی کر لو، اچھی بات ہے، اعتکاف کرنا چاہیے، تو لیکن کھانے پینے کا انتظام، سحری افطاری کا انتظام، سردی ہوگی گرمی ہوگی، بستر کا انتظام، کوئی چیز کہاں سے آؤ گے؟ کسی نے کہا ہے بھائی؟ نہیں بھی، اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو لوگ کہتے کہ اتنا بڑا یہ پاگل ہے کہ اسباب کو ٹکرا رہا ہے۔ جب عشاء کی نماز ہوئی تو پورا محلہ آ گیا کہ پتہ نہیں یہ جاسوس نہ ہو، کوئی ایسا انسان نہ ہو۔ وہ مسجد کے اندر آ کر انہوں نے کہا کہ اے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ پھر یہی بتلایا انہوں نے کہ میں بستان کے علاقہ سے آیا ہوں، میرا نام بایزید ہے اور میں بستامی علاقے سے آیا ہوں، میں نے رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ ہے یہ آپ کی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہماری مسجد میں اعتکاف کریں، لیکن آپ کے کھانے پینے کا انتظام اگر کسی نے کیا ہے تو پھر کریں، ورنہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان کو یقین بدلنے کے لیے یہ کہا کہ ایک یہودی تمہارے محلے کے اندر ہے، اس نے میرے کھانے کا انتظام کیا ہے، میں نے اس کو پورے مہینے کے پیسے دے دیے، وہ پورا مہینہ مجھے کھانا لا کر دے گا۔ جب یہ بات کہی تو بندوں نے کہا ٹھیک ہے اب تم اعتکاف کر سکتے ہو۔ یہ بندے عشاء کی نماز پڑھ کر یہ کہہ کر چلے گئے۔ فجر کی نماز ہو گئی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سو گئے، سونے کے مقصد ہے کہ اپنے معمولات کر کے فجر کی نماز ہوئی، امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو پڑے، کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو۔ جب یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں کلمہ پڑھانے والا؟ تو عجیب انسان ہے کہ تمہیں ہمیں اعتکاف کی اجازت دے دی ہے، اب تم ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے آ گئے ہو، تم کون ہوتے ہو کلمہ پڑھانے والے؟ فرمایا کہ میں تمہیں اس لیے کلمہ پڑھا رہا ہوں کہ تمہیں میں 3-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں، پوری بستی کو میں نے کہا کہ میرے کھانے کا انتظام اللہ کے خزانوں سے ہوگا، تم نے یقین نہیں کیا۔ میں نے رات ایک تم سے مذاکر اور جھوٹن بات کہہ دی کہ میرا انتظام ایک یہودی نے کر دیا ہے، تم خاموشی سے چلے گئے، تم پورا محلہ لے کر پوری بستی لے کر نہیں آئے، گویا کہ تمہارا اللہ سے زیادہ اس یہودی پر یقین تھا، میں اس لیے کلمہ پڑھا رہا ہوں کہ تم سارے کے سارے کافر ہو گئے۔ تو یہ یقین کی بات ہوتی ہے۔ اس وقت ان لوگوں کو سمجھ میں آیا اور انہوں نے کہا کہ یقیناً خزانہ تو اللہ کے مقصد ہے کہ رزق تو اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ اے بایزید ہم آپ کو نہیں پہچان سکے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ جب یہ انہوں نے بات کہی کہ آپ اللہ کے بڑے بزرگ ہو، جب لوگوں نے بزرگ کی بات کہی تو بایزید نے اعتکاف توڑا اور کوئی جنگل میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو لوگوں کو اس وقت کے جو پیر تھے، اس وقت کے جو اللہ والے تھے، ان کو واہ واہ کرانے کا شوق نہیں تھا۔ آج کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہاں چلے جائیں، 2-4 آدمی بیان کے لیے بیٹھ جائیں، میں وہاں نہیں جاتا جی، وہاں لوگ نہیں ہوتے۔ تو کیا یہ مولوی لوگوں کی واہ واہ کے لیے بیان کرنے جاتا ہے؟ اگر کوئی وہاں ہاتھ نہ چومنے والا ہو، کوئی وہاں آپ کی بےزتی کر دے، کوئی مسجد کے اندر آپ پڑھاتے ہو لیٹ آ جائے
چھٹی کر لے، وہ آپ کو بات کہہ دے اور آپ کے منہ پہ 12 بج جائے کہ مجھے محلے داروں نے، بے نمازیوں نے یہ کیوں کہہ دیا، تو یہ پھر آپ لوگوں کی واہ واہ کے لیے جاتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے جاتے۔ اگر جس انسان کے دل میں اللہ کی رضا ہو وہ دین کا کام کرے، وہ لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں کرتا پھر۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے یقین کو بدلنا چاہیے، اور یقین ایسا بن جائے کہ جو بھی ہے نہ مال سے ہوتا ہے نہ مال والوں سے ہوتا ہے، عزت ذلت اللہ رب العزت نے اپنے احکام کے اندر، اگر قرآن کو مانو گے اللہ کامیاب کرے گا، قرآن کو نہ مانو گے اللہ ناکام کرے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی کے اندر دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہفتے کا دن ہے، تو کل اتوار ہے، کل اتوار والے دن ناصر آباد کے اندر سالانہ اجتماع حضرت مولا پیران پیر ناصر الدین خاکمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سالانہ اجتماع ہے، جن کے اندر بہت دور دراز سے مشائخ اور اللہ والے تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس عرس کے اندر، اس خانقاہ کے اندر، اس مقصد کے سالانہ اجتماع کے اندر جا کر اپنے ایمان کی بڑھوتری کرائیں۔ اگر آپ جائیں گے آپ کو محسوس ہوگا، جہاں بھی لوگ اللہ والے ہوتے ہیں آپ کے دل کو پتہ لگے گا کہ کوئی نیک اللہ والا بات کر رہا ہے، اور میرے دل کے اندر وہ نور جو اللہ کی طرف سے اس کی زبان پر ہے وہ اتر رہا ہے۔ آج ہم نے کہہ دیا کہ عرس ہے، یہ فلان ہے، یہ چیز ہے، لیکن یہ چیز وہ ہے کہ کسی نے عرس کا نام دے دیا، کسی نے اس کو سالانہ اجتماع کا نام دے دیا، لیکن جو بھی نیک مجلس ہو ہم سب کو وہاں جانا چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو وہاں جتنے بھی چیزیں ہوگی، ایک اور بات کہ وہاں لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے، وہاں کھانے پینے کا، تو آپ جائیں بے فکر ہو کر جائیں، اللہ پاک کا رزق دیا ہوا ہے، تو آپ وہاں پر جائیں، انشاءاللہ آپ کے ایمان کے اندر بھی بڑھوتری ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حق والے لوگ زندہ ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس بستی کے اندر جائے، بھائی عبدالرزاق صاحب سے رابطہ کر لیں، یہ جاتے ہیں، بھائی محمد احمد صاحب، اگر ہو سکے تو یہاں سے اجتماعیت کے طور پر جائیں تو یہ اس میں خیر و برکت ہوگی، اگر انفرادی بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بزرگوں کی محفل میں بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔